بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اب جو ہے سب سے اہم جو بات ہے، آج منی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا کبھی امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 32 روپے 7 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 80 پیسے بڑھانے کے امکانات ہیں کہ کبھی امکان ہے کہ پیٹرول میں اضافہ ہو جائے گا، 32 روپے اضافہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پیٹرول 350 سے اوپر چلا جائے گا، اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا لازمی ہر چیز مہنگی ہوگی۔ ناظرین اس وقت 85 افراد پہ مشتمل جو ہے اراکین اسمبلی، جو ہماری اس وقت جو کابینہ ہے، وفاقی کابینہ، وہ 85 افراد پہ مشتمل ہے، 85 اراکین ہیں۔ اور آج انہوں نے ایک ڈرامہ یہ کر دیا ہے کہ جناب اس میں 12 وفاقی وزراء، 3 وزیر مملکت تنخواہ نہیں لیں گے۔ یہ انہوں نے ایک ڈرامہ نیا رچایا ہے اور یہ مارکیٹ میں لے کر آئے نیا ڈرامہ، شاید عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ناظرین تنخواہ جو ہے 2 سے 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ ہے، مگر جو ان کی مراد ہیں وہ لاکھوں میں بنتی ہے، جس پہ فضائی سہولیات، ٹرین کی سہولیات، موبائلز، بجلی، گیس الاؤنسز اور دیگر گاڑیوں کے پیٹرول، خادمین، نوکر چاکر، بنگلے، ہر چیز ان کو ملی ہوئی ہے۔ ہر چیز پہ صرف تنخواہ نہیں لیں گے۔ تو ناظرین اگر نہیں لینی تو ہر چیز ختم کی جائے، اپنے گھر میں رہیں جا کے، تمام نوکر چاکر ختم کریں، پیٹرول لینا بند کریں، ڈیزل لینا بند کریں، جو وہاں جنریٹر سرکاری لگے ہیں وہ ختم کیا جائے، جو بجلی کا بل ہے وہ ادا کریں، جو گیس کا بل ہے وہ بھی ادا کریں، جو فون کی سہولت ہے وہ بھی ختم کریں، جو فضائی سہولیات ہے وہ بھی ختم کریں، جو ٹرین کی سہولیات ہے وہ بھی ختم کریں، تمام تفریحی جو سہولیات ان کو ملتی ہے وہ بھی ختم کریں۔ پھر پتہ چلے کسی نے کچھ کیا ہے۔ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ تنخواہ کون سی تمہاری؟ 2 لاکھ، 2.25 لاکھ تنخواہ، باقی جو لاکھوں روپے کا آپ جو لیتے ہیں، وہ مراد لیتے ہیں، وہ کہاں جانی ہے؟ تو ناظرین یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک انہوں نے طریقہ پکڑا ہوا ہے۔ جی ہم 15 تنخواہ نہیں لیں گے، 85 میں سے 15 ہیں۔ ناظرین ہاف بھی نہیں بنتا، ہاف کا بھی ہاف نہیں بنتا۔ یہ حالت ہے ان کی ڈرامہ گیری ہے۔ سب ڈرامہ باز وہاں بڑھتے ہوئے ہیں کہ شو باز سب سے بڑا ڈرامے باز ہے، اس کے بعد جو اس کی کابینہ وہ سارے ڈرامے باز بھری ہوئی ہے۔ کسی کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کوئی بتانے کی، سوائے ایک ان کے لوٹنے کے علاوہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کیس معاف کروانے سے NRO 2 لینا تھا، اور جتنا لمبا کھینچ سکے حکومت انہوں نے کھینچ رہے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے عمران خان نااہل ہو جائیں، پھر وہ اپنا گرفتار ہو جائیں، پھر دیکھیں گے الیکشن کروائیں گے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جب وہ گرفتار ہو جائیں گے یا کوئی نااہلی کی طرف لے کر جائیں گے تو آخر جیتنا PTI ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں۔ تو وہ اپنا قانون بنا کے جب ان کا وزیر اعظم کوئی نامزد وزیر اعظم بنے گا، فار ٹائم بینگ جو وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو وہ اس چیز کو ختم کر کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے وہ عمران خان۔ اس میں کون سا اتنا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو آئین نہیں پتہ؟ کیونکہ ان کو آئین پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے 85 اراکین اسمبلی ہیں، ان سے کسی کے آئین کیا کوئی آرٹیکل ان سے پوچھ لیں، ان کو قومی ترانہ تک نہیں آتا۔ اندازہ یہ کریں یہ جو صوبائی اسمبلی ہے، جو وفاقی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو کسی کو قومی ترانہ پورا نہیں آتا۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کی تقدیر بدلنے کی، عوام ہمارے آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، جن کو ایک قومی ترانہ نہیں آتا، ملک کا قومی ترانہ نہیں آتا۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا قومی ترانے کا خالق کون ہے۔ یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی، جاہلوں کی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت۔ انتہائی جاہل اور کاہل بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر، جن کو عوام کا دکھ درد کا پتہ نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب کہاں گئی؟ اب مریم نواز شریف کہاں ہے اس وقت؟ وہ کیوں نہیں بولتی کہ جی میاں صاحب 1 روپے پیٹرول پہ بڑھتا تو میاں صاحب کو نیند نہیں آتی، خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، میٹنگ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب 32 روپے، 35 روپے، 25 روپے پیٹرول بڑھ رہا ہے، اب میاں صاحب نہیں ناراض ہو رہے، اپنی ہاتھ کہاں پر وزیر اعظم کے اسمبلی پہ سائن کرتے ہوئے۔ مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات کہتی تھی کہ عمران خان کے ہاتھ نہیں کامتے جب یہ 3 روپے پیٹرول میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کیا اب اس کے مریم اورنگزیب سے پوچھا جائے کہ تمہارے وزیر اعظم کے ہاتھ نہیں کامتے نفسیاتی مریض کے؟
जो गैर मुल्क दौरे में जा रहा था, तुर्क जा रहा था, तुर्क ने मना किया भाई नहीं आना है, 76 की लेके नहीं आना यहाँ पे फौज, सफर फौज, हमें अपने को देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं बेकारी को। तुम्हारी हालत ये है, तुम्हें लोग लेटर लिख लिख के मना करते हैं तुम्हारे वज़ीर आज़म को, मत आना यहाँ पर हमारे मुल्क में, मत आना, ये तुम्हारी हशर हो गया हुआ है तुम लोगों का। हालत देखो अपनी तुम्हारी हालत क्या कर दी अगलों ने, तुम्हारे मुकाम मुल्क का नाम तबाह कर दिया तुम लोगों ने, कौम को तबाह कर दिया तुम लोगों ने। क्या चीज़ पाकिस्तान में रहने दी है तुमने, खाना ख़राब हो जाए तुम लोगों का, तुमने लोगों का खाना ख़राब कर दिया तुम लोगों ने। मुझे ये बात इसी कहने में दुख होता है, जब जाके देखो गरीबों को, लोगों को जाके देखो, गंदी सब्जियां सब्जी मंडी से चुन कर बेचारे अपने रोज बच्चों को खिला रहे हैं। इनके लिए ऑस्ट्रेलिया से पानी आता है, इनके लिए बाहर इलाज होते हैं, यहाँ गरीब जो है गंदगी से सब्जियां चुनते हैं, बासी टुकड़ियां भिगो के खा रहे हैं। इनको शर्म है, कोई हया है इन लोगों को, जो ये बैठे हुए हैं कि गरीबों का लेके बैठे हुए हैं, इसाक डार को लेकर ऐसे बड़ा करेंगे, ये इसाक डार की कारकर्दगी। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।